السلام علیکم۔ ایک اخبار کی خبر کے مطابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا فرمانا ہے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اللہ کے ذمے ہے۔ کیا یہ کہہ کر اسحاق ڈار کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ جو یہ کہہ کر وزیر اعظم کے طیارے میں بیٹھ کر پاکستان تشریف لائے تھے کہ وہ ڈالر کی پرائس کو 200 سے نیچے لے آئیں گے، اور اسی امید پر ان کے مقدمات کو بھی ختم کر دیا گیا تھا۔ ان کو سینیٹر کا حلف اٹھانے کا موقع بھی دیا گیا، اور ماضی میں وزیر اعظم کے طیارے میں بیٹھ کر ان کے ملک سے فرار پر کسی نے بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ان کی آمد پر حکومت کی گود میں بیٹھا ہوا میڈیا عوام کو چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ اسحاق ڈار آ کر یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور پاکستان کی معیشت کو راکٹ لگا کر بلندیوں پر پہنچا دیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک صحافی جو چڑیا سے جڑے ہوئے سمجھے جاتے ہیں، ایک پروگرام میں مختلف طریقے بتا رہے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب ایسا کریں گے جو مفتاح صاحب نہ کر سکے۔ اسحاق ڈار صاحب بینکوں کو ایسے ڈیل کریں گے، منی ایکسچینج کمپنیز کو یہ کہیں گے، اور سب لوگ اچھے بچوں کی طرح ان کی بات مان لیں گے۔ حکومت کی گود میں سوتے ہوئے میڈیا نے ان کی آمد کو گیم چینجر ثابت کرنے کی بڑی کوشش کی۔ اسحاق ڈار نے ڈالر کی پرائس کو 200 سے نیچے تو کیا لانی تھی، وہ اس کو 200 پر بھی نہ روک سکے۔ ڈالر ایک ہی اڑان میں 226 تک جا پہنچا، اور وہاں پر زبردستی ڈالر کی تنابیں کھینچ کر ڈالر کو ایک مصنوعی پرائس پر روک کر رکھنے کی کوشش کی گئی، جبکہ ڈالر مارکیٹ ریٹ 260 کو کراس کر گیا۔ نہ تو ڈار صاحب ڈالر کی پرائس کو ہی روک سکے، اور نہ ہی ڈالر کی ملک سے باہر اڑان کو۔ اب یہ کون بتائے گا کہ ڈار صاحب ڈالر کو ملک سے باہر جانے سے روکنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکے؟ ایک سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے ایسی کوئی کوشش کی بھی تھی یا نہیں، یا وہ خود یہ چاہتے تھے کہ ڈالر ملک سے پرواز کر جائے، اور اسی لیے انہوں نے ڈالر کی مارکیٹ پرائس اونچی ہونے دی، ڈالر کو ایک مصنوعی پرائس پر روک کر، تاکہ لوگ ڈالر بینک کی بجائے مارکیٹ میں لے کر آئیں، اور مافیا اپنی دولت کو ٹھکانے لگانے کے لیے یہ ڈالر خریدے اور ملک سے باہر پہنچا دے۔ اب کوئی اسحاق ڈار سے یہ پوچھے کہ یہ یو ٹرن جو اسحاق ڈار نے لیا ہے پاکستانی عوام کو کتنے میں پڑے گا؟ اسحاق ڈار نے ڈالر کی پرائس کو مارکیٹ ریٹ کے مطابق رکھنے کی آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ کو ماننے کا اعلان کر دیا ہے۔ جنہوں نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہے ان کو پتا ہوگا کہ میں نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ اسحاق ڈار کو ڈالر کی اس مصنوعی پرائس کو ختم کرنا ہی پڑے گا، تبھی آئی ایم ایف سے ڈار کو کچھ امید رکھنی چاہیے۔ آپ میرا وہ کلپ دیکھیے۔ ادھر ایک خبر ہے کہ آئی ایم ایف نے دوبارہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اپنی جو ایک ضد ہے ڈالر کی مصنوعی پرائس کو برقرار رکھنے کی، اس کو وہ ترک کر دیں، اور ڈالر کی پرائس جو ہے وہ مارکیٹ ریٹ پر مارکیٹ اس کا تعین کرے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو یہ شرط تو ماننی پڑے گی اگر انہوں نے آئی ایم ایف سے پیسہ لینا ہے۔ میرے خیال میں آئی ایم ایف ان کو یہ شرط مانے بغیر پیسہ نہیں دے گا، جس طرح آئی ایم ایف نے ایجپٹ سے یہ شرط منوائی ہے کہ ڈالر ریٹ جو ہے وہ مارکیٹ کے مطابق ہوگا، گورنمنٹ اس کا تعین نہیں کرے گی۔ اسی طرح اسحاق ڈار صاحب کو بھی یہ بات ماننی پڑے گی، تبھی یہ پیسہ ملے گا۔ بہتر تھا کہ اسحاق ڈار صاحب پہلے ہی مان لیتے، 100 پیاز پر ہی جان چھوٹ جاتی۔ اب اگر میرے جیسا اکنامکس کا ایک عام سا طالب علم یہ سمجھ سکتا ہے کہ اسحاق ڈار کو یہ کرنا ہی پڑے گا، تو کیا اسحاق ڈار اس سے لا علم ہوں گے؟ آپ کو ان سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ اگر وہ یہ جانتے تھے کہ آئی ایم ایف ان سے ڈالر کی پرائس کو مارکیٹ ریٹ تک لے جائے بغیر قرض نہیں دے گا، تو انہوں نے یہ ضد کیوں لگائی؟ کیا ڈالر کی پرائس کو ایک جگہ روک کر دانستہ مارکیٹ میں ڈالر لانے کی فیسلٹی مہیا کی گئی؟
تاکہ مافیا وہ ڈالر خرید کر اپنی دولت باہر پہنچا سکے۔ اب مفتاح اسماعیل کا ایک بیان جو انہوں نے ڈون نیوز کو دیا، اس میں ان کا کہنا ہے کہ ڈالر پر کیپ لگانے سے 4 ماہ کے دوران ملک کو $3.25 ارب کا نقصان ہوا۔ کیپ کے باعث برآمدات میں 1.5 ارب اور ترسیلات میں $1.25 ارب کا نقصان ہوا۔ یہ جو وہ بیان کر رہے ہیں کہ ترسیلات میں $1.25 ارب کا نقصان ہوا، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ترسیلات یعنی جو پیسہ باہر سے آیا وہ بینک کی بجائے دوسرے ذرائع سے آیا، بینک میں نہیں آیا اور مارکیٹ میں پہنچ گیا، اور مارکیٹ سے کچھ لوگوں نے خریدا اور وہ واپس باہر چلا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس نے خریدا؟ یقیناً مافیا کی جیب میں گیا، مافیا کے بیرونی اکاؤنٹس میں گیا، اور کون نہیں جانتا کہ باہر کس کس کے اکاؤنٹس ہیں اور کن کن لوگوں کی جائیدادیں ہیں۔ ان میں سیاستدان، ججز، جرنیل اور بیوروکریٹس سبھی کا نام خبروں کی زینت بنتا رہا ہے۔ تو آپ کو ان سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ اگر وہ یہ جانتے تھے کہ IMF ان سے ڈالر کی پرائس کو مارکیٹ ریٹ تک لے جائے بغیر قرض نہیں دے گا تو انہوں نے یہ ضد کیوں لگائی؟ کیا ڈالر کی پرائس کو ایک جگہ روک کر دانستہ مارکیٹ میں ڈالر لانے کی فیسلٹی مہیا کی گئی تاکہ مافیا وہ ڈالر خرید کر اپنی دولت باہر پہنچا سکے؟ مفتاح اپنے بیان میں مزید کہتے ہیں کہ IMF سے ڈیل ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں افراط زر 30% یا اس سے اوپر رہے گا۔ تو گویا وہ یہ انتباہ کر رہے ہیں کہ مہنگائی کا طوفان آگے آنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو آگے لے کر جانے کے لیے سخت اقدامات اٹھانا ہوں گے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ سخت اقدامات کس کے خلاف ہوں گے۔ کیا اس 80 رکنی کابینہ کے خلاف ہوں گے، جس میں بہت سے لوگوں کو یہی نہیں معلوم کہ وہ کس محکمے کے وزیر ہیں اور انہوں نے کرنا کیا ہے، یا ان کا بس یہی فریضہ ہے کہ وہ عوام کے پیسے پر عیاشی کرتے رہیں؟ کیا یہ اقدامات اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے چند نااہل لوگوں کی مراد میں کمی کرنے کے ہوں گے؟ کیا یہ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے غیر ملکی دوروں کی عیاشیاں کم کرنے کے اقدامات ہوں گے؟ کیا یہ ایسے اقدامات ہوں گے کہ جن کی وجہ سے وہ پیسہ جو لوگ باہر لے جا چکے ہیں اور وہ معلوم بھی ہے، نامعلوم پیسے کی تو بات آپ چھوڑ دیجئے، جو پیسہ معلوم ہے، کیا یہ اقدامات اس پیسے کو واپس لانے کے ہوں گے، یا یہ اقدامات عوام کو مزید مہنگائی کی چکی میں پیسنے کے ہوں گے، پیٹرول، بجلی اور گیس کو مزید مہنگا کرنے کے ہوں گے، اور وہ اشیاء ضروریہ جو پہلے ہی عوام کی پہنچ سے باہر ہیں، عوام اب صرف ان کو دیکھا ہی کریں گے، کیونکہ خریدنے کی سکت تو پھر ان میں باقی نہیں رہے گی۔ میڈیا، پرنٹ میڈیا ہو یا چینلز، حکومت کی گود میں بیٹھے ہوئے اس میڈیا پر سب جگہ ایک نیا موضوع دے دیا گیا ہے کہ فواد چودھری پر بات کی جائے اور عوام کو یہ خبر ہونے ہی نہ دی جائے کہ اسحاق ڈار کے اس یو ٹرن سے قوم کس مصیبت میں پھنسنے جا رہی ہے۔ آگے چل کے کون کون سی چیز مہنگی ہونے جا رہی ہے، کون سے ٹیکس مزید لگنے جا رہے ہیں، بجلی اور گیس جو ویسے ہی لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ہی اویلیبل ہے وہ کیسے مزید پہنچ سے باہر ہونے جا رہی ہے، پیٹرول کتنا مہنگا ہونے جا رہا ہے۔ اگر یہ چیزیں مہنگی کرنی ہی تھیں تو حکومت نے آتے ہی یہ سب کچھ کیوں نہ کیا؟ کیوں ڈالر کی قیمت کو مصنوعی قیمت پر روک کر رکھا گیا اور ملک کو گھٹنوں پر لا کر IMF کی ہر شرط کو مان لیا گیا؟ عوام کو اس مصیبت کا سامنا ہے، لیکن میڈیا فواد چودھری کو ڈسکس کر رہا ہے اور حکومت خاموشی سے کارروائی ڈالنے جا رہی ہے۔ اپنی ناکامی کے اس برملا اعتراف کے بعد کیا اسحاق ڈار کو اس عہدے کے ساتھ چمٹے رہنا چاہیے؟ اگر آپ ناکام ہو گئے ہیں تو کچھ شرم اگر باقی ہے تو استعفیٰ تو بنتا ہے یا نہیں؟ آپ بتائیے۔ ویسے تو سب کو اکٹھے ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ ان سب کو لایا ہی یہ کہہ کر گیا تھا کہ یہ لوگ مل کر قوم کی معاشی قسمت کو بدل کر رکھ دیں گے۔ میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ کن کو لایا گیا؟ جن کی کئی سالوں کی انتھک محنت کے نتیجے میں ہی تو ملک اس حال کو پہنچا۔ اگر وہ سب استعفیٰ نہیں دیتے، جو کہ ظاہر ہے ناممکن سی بات ہے، پاکستان میں جمہوری روایات کا بھی اتنا احساس پیدا نہیں ہوا
لیکن کم از کم ڈار کا استعفیٰ تو بنتا ہے، اور اگر ڈار خود استعفیٰ نہیں دیتے تو حیا اور ملک کے ساتھ وفا کا تقاضا یہ ہے کہ ڈار سے زبردستی استعفیٰ لے لیا جائے، کیونکہ انہوں نے استعفیٰ تو کیا دینا، وہ تو اگلی ٹرم کے لیے بھی اسی وزارت خزانہ کے امیدوار ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ اگر نون لیگ دوبارہ کسی طرح بھی آنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر یہی شخص وزیر خزانہ ہوگا جس کی پالیسیوں کے نتیجے میں ملک اس حال کو پہنچ گیا۔ کیا یہ سب ایسے ہی چلتا رہے گا جیسے پچھلے 40-50 سال سے چل رہا ہے، یا عوام آگے بڑھ کر ان نااہل سو کالڈ عوامی نمائندوں کو یہ کہنے کی جرت کریں گے کہ انف از انف؟ تھینک یو فار واچنگ۔